بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ساجد منصور، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، ہم میں سے سبھی دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہومیوپیتھ ہیں اور ہم ہومیوپیتھ ہی پریکٹس کریں، اور خصوصاً جو ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہومیوپیتھک میں پریکٹس کریں۔ لیکن جب ہم دوستوں بیٹھتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہومیوپیتھک پریکٹس جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ علامات کو دیکھنا، ٹھیک ہے، اور سمٹمز کو دیکھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور پھر ریمیڈی جو ہے سنگل ریمیڈی تلاش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے وہ پھر اپنا جو ہے حوصلے ہمارے پست ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر ادھر ادھر سے یہ ٹوٹکے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی ادویات استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک کامیاب ہومیوپیتھ بن سکتے ہیں، اور کیسے ہم شروع میں ہومیوپیتھک جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ کتابیں ہونی چاہیے جن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم جو ہیں اس بہتر طریقے سے ہومیوپیتھک ادویات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کتابیں بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جب ہمارے جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست احباب ہوتے ہیں، ان میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ جو عام بیماریاں پائی جاتی ہیں، جیسے نزلہ زکام ہے، آج کل موسم چینج ہو رہا ہے نا، تو اس میں نزلہ زکام، کھانسی یا گلا خراب ہو جانا، ہلکا بخار ہو جانا، اس طرح، یا شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ڈائریا ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، اسی طرح الرجی ہے، یہ مختلف قسم کی جو چھوٹی چھوٹی امراض ہوتی ہیں، ان کی ہم نے جو سنگل ریمیڈی ہے اس کی تلاش کرنی ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کے لیے مشہور دوائیں ہوتی ہیں وہ ان کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے جیسے ہمیں شروع کی بیماریوں میں، عام بیماریوں میں ہمیں اچھے رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ نالجبل چیز ہے وہ بورک کا مٹیریا میڈیکا ہے۔ اس میں یہ تمام ادویات جو ہیں ان کی سائن اینڈ سمٹمز ہیں، اور پھر ان کو استعمال کا طریقہ ہے، یہ کیسے بنتی ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے اس میں درج ہے۔ تو اسی کے علاوہ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عابد حسین صاحب کی جو ہے وہ گائیڈ ہے، اس میں بھی بہت آسان طریقے سے جو انہوں نے مختلف بیماریاں، ان کے علامات، اور پھر مختلف ادویات اور ان کی علامات اور علاج کا جو ہے وہ طریقہ بتایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ انہی کا ڈاکٹر عابد حسین کا ہی پاکٹ مٹیریا میڈیکا ہے، اس میں ادویات کی علامات جو ہیں اور ادویات کی فوائد جو ہیں بالکل آسان طریقے سے جو لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح میرے پاس ہومیوپیتھک ڈاکٹر محسن چدر صاحب، ان کی یہ کتاب ہے ہومیوپیتھک پریکٹس گائیڈ۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے، اس میں بالکل آسان طریقے سے انہوں نے ادویات کی تشریح کی ہے، اور پھر بیماریاں مختصر طریقے سے بیماریوں کی علاج بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بہت شارٹ کٹ ادویات جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح دوستو، اگر ہم ان کتابوں سے فائدہ لیں تو یہ بھی بہت آسان طریقے سے، بہت شارٹ کٹ طریقے سے یہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے۔ ادویات اور بیمار کا علاج کرنا اور دوائی کو منتخب کرنے کے لیے یہ کتابیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیلپنگ بکس ہیں۔ تو شروع میں ہم جو ہے وہ ہومیوپیتھک کی مشہور ادویات، عام بیماریوں کا علاج شروع کریں۔ جیسے آج کل موسم بدل رہا ہے، ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہے، رات کو سردی ہے، دن کو گرمی ہے، تو اس میں یہ ایسے موسم میں ڈل کا مارا جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے ایلیم سیپا ہے، اور جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی ہومیوپیتھک کی کامیاب دوائی جو ہے وہ ایکونائٹ ہے۔ اچانک کسی بھی قسم کی تکلیف کا آ جانا، اس کے لیے ہومیوپیتھک میں ایکونائٹ سب سے بڑی دوا ہے۔ اسی طرح دوستو، ڈائریا ہے، ڈائریے میں ہم جو ہے وہ پوڈوفائلم ہے، اگر ساتھ کیب بھی آ رہی ہے وریٹراملبم استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی کے علاوہ مرگ سال کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جیسے کہ موسم کی تبدیلی ہے اس میں ڈلکا مارا کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کھانسی کے لیے ہم جسٹیشیا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ رومیکس استعمال کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے، عام جسم کے دردوں کے لیے ہم برائیونیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چوٹ کی ہومیوپیتھک میں سب سے بڑی دوائی جو ہے وہ آرنیکا ہے، آرنیکا کو ہم چوٹ کی صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف بیماریاں جو ہیں
ان کا پیٹ کے درد کے لیے کالوسینتھ ہے، مگنیشیا فاس ہے، ڈائسکوریا ہے۔ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ جو ہے دوستو اپنے گھر والوں کے گھر میں چھوٹی موٹی امراض کا علاج جو ہے یہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں ادویات کو پڑھنا چاہیے، اپنے گھر والے کوئی بھی مریض ہے اس کی علامات دیکھنی چاہیے، اور پھر اس کے لیے آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں ہومیوپیتھک پریکٹس کریں۔ تو اسی طرح دوستو ہم کرنے سے ایک کامیاب ہومیوپیتھ پریکٹیشنر بن سکتے ہیں اور تمام قسم کی ذہنی ٹینشن اور ذہنی پریشانیوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم مستقبل میں ایک اچھے ہومیوپیتھ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے معلومات سے بھرپور جو ہے ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔